بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے کن کی باتیں۔ اتنے درد کے بعد بھی اگر تم صبر کر رہے ہو تو یقیناً تمہیں اجر کے لیے چن لیا گیا ہے۔ تم نے جو رو رو کر مانگی ہے دعائیں، مبارک ہو، انہیں قبولیت کے لیے چن لیا گیا ہے۔ تم سوچتے ہو آزمائش کے لیے آخر میں ہی کیوں؟ خوش ہو جاؤ کہ تمہیں رب کی دوستی کے لیے چن لیا گیا ہے۔ جب کبھی تمہارا دل بے وجہ بے چین رہنے لگے تو سمجھ جانا تمہارا رب تمہیں عرش پر یاد کر رہا ہے۔ جب انسان بچے کی طرح اللہ کو اپنی من پسند چیز کے لیے مناتے ہیں، تڑپ کر گڑ گڑاتے ہیں تو وہ مان جاتا ہے۔ اسے اپنے بندے کی معصومیت بھری یہ ادا بہت پسند ہے۔ آپ کی دعائیں وہ سب کر سکتی ہیں جو آپ کا مقدر نہیں کر سکتا۔ بس پھر صبر کرو اور دعا کرنا کبھی مت چھوڑنا، پھر دیکھیں تم اپنی دعاؤں سے وہ بھی پالو گے جو تمہارا نہیں۔ اور اگر یقین رکھتے ہو تو کبھی حالات سے نا امید مت ہو، کیونکہ معجزے یقین والوں کے لیے ہوتے ہیں اور معجزے روز ہوتے ہیں۔ تو پھر ڈرو مت، تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ اور جب صبر کرنے والے درد سے اللہ کو پکارتے ہیں تو وہ ان کے دلوں کو ٹھنڈا کر دیتا ہے اور انہیں ہر گھٹن سے آزاد کر دیتا ہے۔ تمہارا کام بس دعا کرنا ہے، اسباب وہ خود بناتا ہے اور جلد ہی وہ تمہیں یوں خوش کر دے گا کہ تم پھر جی اٹھو گے۔ جب تم دعا کے ذریعے اپنا پہلا قدم اللہ کی جانب اٹھاتے ہو تب وہ تمہیں دیکھ کر خوش ہوتا ہے اور پھر تمہیں قبولیت کے لیے تب تک انتظار کرواتا ہے جب تک تم تھوڑا تھوڑا سا فاصلہ طے کر کے اللہ تک پہنچ نہیں جاتے۔ تم رات میں اللہ سے باتیں کیا کرو، تمہیں دن میں لوگوں کی باتیں نہیں سننی پڑے گی، پھر اللہ سب سنبھال لے گا۔ یہ احساس ہی بہت سکون کا باعث ہے کہ کوئی جانے یا نہ جانے، اللہ تو جانتا ہے نا میرا دل کا حال۔ کیا پریشانی آنے سے پہلے تم خوش نہیں تھے؟ تو وہ خوشی تمہیں کس نے دی تھی؟ یقیناً اللہ نے دی تھی نا۔ تو کیا اب وہ تمہیں پریشانی سے نہیں نکال سکتا؟ اور یقین رکھو وہ رب تمہاری مشکل دور کر دے گا انشاءاللہ۔ اللہ نے جب دعا مانگنے کا طریقہ سکھایا ہے، پھر دعا مانگنے کی توفیق دے رہا ہے، اور پھر قرآن میں کن فیکون کا ذکر کر کے امید دلائی ہے کہ میرے بندے مایوس نہ ہو، میں ہوں نا تیرے ساتھ، تو پریشان کیوں ہوتے ہو؟ اللہ سب سنبھال لے گا۔ چھوڑ جانے والوں کو یاد کر کے آنسو بہانے کے بجائے اللہ کو یاد کر کے آنسو بہا کر دیکھو، جانے والوں کا دکھ نہیں رہے گا، اللہ سکون سے نواز دے گا۔ جب لوگوں کی باتیں تمہیں پریشان کرے تو تم گھبرانا مت، ہمت سے کام لینا اور اللہ سے رجوع کر کے سب بتا دینا، پھر اللہ لوگوں کی رکاوٹیں دور کر دے گا، تمہاری پریشانی دور کر دے گا۔ دل پر بوجھ اور بے چینی سے محسوس ہو تو تنہائی میں اللہ سے باتیں شروع کر دو، اپنا سارا غم اللہ کو بتا دو، یقین کرو اللہ اتنی توجہ سے تمہیں سنتا ہے کہ تمہاری بات ختم ہونے سے پہلے ہی سکون سے نواز دے گا۔ خیال آتا ہے نا کہ کب سے دعائیں کر رہے ہیں، تہجد پڑھ رہے ہیں، لیکن دعا قبول نہیں ہو رہی، بس تمہارا یہی خیال دعا کی قبولیت میں رکاوٹ ہے۔ اللہ پر قبولیت کا یقین رکھ کر دعا مانگیں تو ساری دعائیں بہت جلد قبول ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ یہ ایک اللہ ہی تو ہے جو تمہاری پکار سنتا ہے، ہر مشکل میں ساتھ دیتا ہے۔ پھر تم قسمت کا شکوہ کر کے رب کی ناراضگی کیوں مول لیتے ہو؟ اللہ بہتر جانتا ہے کہ کب تمہاری دعائیں قبول کرنی ہے، تم بس یقین رکھو بہت جلد قبولیت کی خوشخبری ملے گی۔ جب کبھی ہمت ہارنے لگو تو بس دل کو اتنا سمجھانا کہ جو ہو رہا ہے اس میں اللہ کی رضا ہے اور جو ہوگا اس میں بھی اللہ کی رضا ہوگی، تو یوں ہمیشہ تم سکون میں رہو گے۔ جیسے ہی اللہ کو دعا میں یاد رکھتے ہو
ایسے ہی اگر گناہ کرتے وقت یاد رکھو اور خود کو گناہ سے بچا لو تو تمہاری دعائیں بہت جلد قبول ہو جائے گی۔ قسمت تو اللہ نے لکھی ہے، پھر غلط تو ہو ہی نہیں سکتی۔ ہمیں تو رب پر یقین رکھنا ہے، قسمت کو کبھی برا نہیں کہنا۔ دیکھنا تمہارا یہ یقین بہت جلد خوشخبری لائے گا، اللہ تمہاری ہر دعا قبول کر لے گا۔ رب کے آگے جھکنے سے، اپنی غلطیاں تسلیم کرنے سے، اللہ کے آگے ہار جانے سے، خود کو اللہ کے سپرد کرنے سے وہ رب آپ کا بن جاتا ہے۔ پھر ساری الجھنیں سلجھ جاتی ہیں، محبتیں دے دی جاتی ہیں، دعا سن لی جاتی ہے۔ زندگی سے، دکھوں سے تھک گئے ہو نا؟ دیکھو مایوس نہیں ہونا، رو لو، آنسو بہا لو، اللہ کو سارے دکھ سنا دو۔ دیکھنا پھر اللہ غم دور کر دے گا اور سکون عطا کر دے گا۔ تم اللہ پر مان رکھ کر ہی دعا کرتے ہو نا، وہ کیسے ٹوٹنے دے گا تمہارا مان؟ وہ تو رب ہے نا، تم سے بے حد محبت کرتا ہے۔ دیکھنا جلدی تم اپنی دعائیں قبول ہوتی دیکھو گے انشاءاللہ۔ اگر تم آج اللہ کی مان کر چلو گے تو وہ رب کل تمہیں تمہاری چاہت دے دے گا۔ رات کی تنہائی میں اللہ سے مانگیں تو دن کے اجالے میں وہ تمہیں لوگوں کا محتاج نہیں بننے دے گا۔ تم بس اللہ پر یقین رکھو اور کوشش کرو، وہ تمہاری کوشش اور دعائیں رائے گا نہیں جانے دے گا۔ رات کی تاریکی میں تہجد پڑھ کر دعا کرنے والوں کو اللہ خاص نظر سے دیکھتا ہے، دعائیں قبول کرتا ہے۔ تم مانگ کر تو دیکھو، رب العالمین ضرور سنے گا انشاءاللہ۔ لوگوں کی پیدا کردہ رکاوٹیں عارضی ہیں، جب اللہ عطا کرے گا تو یہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے۔ لوگوں کے رویوں سے مایوس مت ہو، تمہارے ساتھ اللہ ہے، وہ کبھی تمہیں تنہا نہیں چھوڑے گا انشاءاللہ۔ کبھی کبھی بنا وجہ اداسی یا بے چینی سی محسوس ہوتی ہے نا، اصل میں تمہارا دل ذکر الہی مانگ رہا ہوتا ہے۔ رب کو یاد کرو، دعا کرو، دیکھنا سکون آ جائے گا۔ یا اللہ، جس طرح تو رات کو دن میں بدل دیتا ہے، اسی طرح ہم سب کی مشکلات کو آسانیوں میں بدل دے، غم کو خوشی میں بدل دے، آمین۔ یہ ایک اللہ ہی ہے جو بنا کسی غرض اور مطلب کے بات سنتا ہے، درد کو سمجھتا ہے اور دعائیں قبول کرتا ہے۔ اگر تم اللہ پر یقین رکھو گے تو وہ کہیں نہ کہیں سے وسیلہ بنا کر تمہارے سامنے لے آئے گا۔ بس کوشش اور دعا جاری رکھو، باقی اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دو۔ یہ جو نماز کے بعد سکون سا محسوس کرتے ہو، یہ گواہی ہے کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ بس یقین بنائے رکھنا، دعائیں کرنا نہ چھوڑنا۔ اگر اللہ نے سکون دیا ہے تو قبولیت کا تحفہ بھی ضرور دے گا۔ ہاں، زندگی اکثر بہت تھکا دیتی ہے۔ دیکھو تھک جاؤ تو مایوس مت ہونا، اللہ کو یاد کرنا، اس سے دعا کرنا، دیکھنا وہ تمہیں پرسکون کر دے گا، ساری پریشانی دور کر دے گا۔ تہجد کی نماز کی طرح تہجد کی دعائیں بھی لاڈلی ہوتی ہیں۔ مانگو گے اور قبولیت کا یقین رکھو گے تو اللہ ضرور قبول کرے گا انشاءاللہ۔ انسان سے محبت میں ایک حد قائم رکھو، صرف اللہ ہے جس سے محبت بے حد رکھو، یوں ہمیشہ سکون میں رہو گے۔ تمہاری دعائیں قبول ہونی ہے۔ اللہ نے قرآن میں تمہارے یقین کے لیے ہی کن فیکون کا ذکر کیا ہے۔ بہت جلد تم معجزے ہوتے دیکھو گے۔ نصیب ہار جاتا ہے مگر دعائیں ہمیشہ جیتتی ہے۔ بس یقین کے ساتھ دعا کرتے رہو، رب تمہیں امید سے بڑھ کر نوازے گا۔ امید کا دامن کبھی نہ چھوڑنا، اگر آج وقت برا ہے تو کل اچھا ہوگا انشاءاللہ۔ میرے پیارے اللہ، جب میں تھک کر نا امید ہو جاؤں تو مجھے امید کا تحفہ دینا، میرے دل کے زخموں پر مرہم رکھنا، مجھے کبھی ٹوٹنے نہ دینا، مجھے جوڑے رکھنا۔ جو لوگ میرا صبر آزما رہے ہیں
ان کے سامنے مجھے رسوا نہ کرنا۔ میرے عزت والے رب آپ مجھے ہمیشہ سنبھالے رکھنا، آمین۔ اللہ کو چھوڑ دو گے تو کچھ بھی ہاتھ نہیں آئے گا۔ جہاں اتنا صبر کیا ہے وہاں تھوڑا اور سہی، پھر دیکھو گے جو آج تک تمہارے نصیب کا حصہ نہیں تھا وہ بھی تمہیں دے دیا جائے گا۔ بس یقین رکھو اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ جیسے بھی حالات ہو دعا مانگتے رہو، خیر مانگتے رہو، معجزے ہونے میں دیر نہیں لگتی، بہترین وقت پر اللہ کن فرما دے گا۔ یا اللہ سارے امت مسلمہ کی دعائیں قبول فرما، آمین۔